وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر یہ ذکر چل رہا تھا، یہ 7ویں پارے کے آخر کے اندر حضرت علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا ہے، قریش سے آپ نے دعوت اسلام کے متعلق گفتگو کی تو وہ بولے کہ اے آپ انبیاء سابقین جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ایسے معجزات کا بیان کرتے ہیں، ایسا ہی کوئی معجزہ آپ بھی ظاہر کریں۔ آپ نے معجزے کی تعیین پوچھی کہ کیا معجزہ چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ صفا پہاڑی جو ہے یہ سونا بن جائے، صفا پہاڑی سونا بن جائے۔ یہ جو کہ آپ نے پوچھا تم پھر میری پیروی کرو گے؟ اگر صفا پہاڑی سونا بن گئی تو قسمیں کھانے لگے کہ وہاں کہتے ہاں ضرور کریں گے۔ آپ دعا کرنے کے بعد سے کھڑے ہو گئے کہ میرے اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے، میں دعا کروں صفا کو سونا بنا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے کہ آپ چاہیں تو پہاڑ سونا ہو جائے، لیکن اگر یہ ایمان نہ لائے تو میں ان پر عذاب نازل کروں گا۔ اب چاہے اس کو اختیار کیجئے اور چاہے یوں ہی رہنے دیجئے، جس کی قسمت میں ایمان ہے وہ بقیہ معجزات کو کافی سمجھ کر ایمان لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر یوں ہی رہنے دیں، پھر یوں ہی۔ تو 7ویں پارے کے اندر آ گیا تھا وہ یہ کہ جو معجزہ مانگا ہوا ہو اگر آنے کے بعد عمل نہ کریں تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ ہاں ویسے اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھلائیں تو وہ چیز اور ہے، لیکن انہوں نے معجزہ مانگا ہو جی اور اس کے بعد پیغمبر معجزہ دکھلائیں پھر نہیں مانیں گے تو پھر ان کا بچاؤ نہیں۔ تو یہی مضمون اوپر چلا آ رہا تھا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے، یہ تو کوئی سوا کی سونے کے بارے میں نا، اگر فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تو تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر خدائی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعض دوسرے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ تو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ اب یہ جو ایک بات بنیادی ہے کہ وسوسے جو آتے ہیں نا، وسوسے پر کوئی پکڑ نہیں، وسوسہ جو آئے اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ ہاں ذہنی طور پر سکیم بنائے، اب یہ بنائے کہ میں نے فلاں کو قتل کرنا ہے، میں نے فلاں پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، میں کیا کروں گا، یہ تو دل کا گناہ ہو گیا، کیونکہ دل سے ارادتاً اس نے چاہا، لیکن خیال آ گیا، وسوسہ آ گیا، کسی گناہ کا خیال آ گیا، کسی چیز کا بری چیز کا خیال آ گیا، یا تو ظاہر بات ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ یہ بندہ لایا نہیں، یہ خود آیا ہے، بندہ لایا نہیں خود آیا۔ مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ خط آیا ہے، اس
کا جواب لکھنا ہے۔ تو وہی بات انہوں نے لکھا، حضرت اتنا عرصہ ہو گیا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور مطلب کہ ابھی تک میری نماز ہی درست نہیں ہوئی، اور آپ سے بیعت ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تو دل میں آیا کہ پھر خودکشی کر لوں۔ میں نے کہا حضرت کو پہلے خط لکھ دوں، اب خط کے بعد میرا خودکشی کا ارادہ ہے۔ تو برسن میں ان کو لکھو کہ کیا یہ وسوسے تم خود لاتے ہو یا آتے ہیں؟ تو اگر آتے ہیں تو تم تو لائے نہیں، جب تم نہیں لائے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تم پر کوئی پکڑ نہیں، تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس انداز میں کوئی مضمون لکھوایا ہے جی۔ تو خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ وساوس جو آتے ہیں اس پہ وہ غم کیوں، جو آتے ہیں اس پہ کیوں غم کرتے ہو، وساوس جو آتے ہیں اس پہ وہ غم کیوں، عبث اپنے جی کو جلانا برا ہے اور خبر تجھ کو نادان اتنی نہیں ہے، وساوس کا لانا کہ آنا برا ہے، آنا برا نہیں لانا برا ہے۔ 1000 مرتبہ وسوسہ آئے کیونکہ یہ نہیں لایا، اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر بالکل کوئی گناہ نہیں۔ صحابی آئے، اے اللہ کے نبی اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے بہتر ہے ہم جی مطلب کہ اس کو جل کر کے کوئلہ بن جائے، لیکن زبان پہ نہیں لا سکتے۔ خدا کے بارے میں، نبی کے بارے میں کتنے وسوسے آتے ہیں، سرکار کے قربان جائے، سبحان اللہ۔ فرمایا مبارک ہو یہ تو ایمان کی نشانی ہے، مبارک ہو یہ ایمان کی نشانی، کیوں کہ تو لایا نہیں اور لایا ہے شیطان، اور جب شیطان لایا ہے، شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، وہ چور ہے، تو چور وہی تو جائے گا نا کہ جس مقام پر مال ہو تو معلوم ہوتا ہے دولت ایمان ہے، اس لیے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ اور اگر ایمان ہوتا ہی نہ ہے جی تو شیطان کہتا ہے یہ تو پہلے ہی بے ایمان ہے، تو مجھے اس کو وقت ضائع کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے جب وسوسہ آئے تو اس کو یہ عام میں کہتا ہوں نا کہ عام دوست یہ کہا کرتے ہیں، تو اگر کوئی دوست ملے بھی آیا ہے یہ تم لائے ہو، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 پارے کے 8ویں رکوع میں کہا میں کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی چیز کا جو اس کے اختیار میں، اگر اختیار میں نہ ہو تو میں اسے مکلف نہیں بناتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم عطا فرمائے، اگر آئے تو یہ کس کی نشانی ہے، ایمان کی۔ تو میرے پاس آتا مولانا اتنے وسوسے آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتلائیں تاکہ وسوسے ہٹ جائے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے اگر وظیفہ بتلا دیا تو اس کا معنی ہوگا کہ میں نے مان لیا کہ وسوسہ آنا بری چیز ہے، اس لیے وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ جب وسوسہ آئے تو اسے کہا کرو مجھے مسئلے کا پتہ چل گیا کہ وسوسہ آنا تو ایمان کی نشانی ہے، اس لیے اور آؤ، اس لیے کہ اس میں گناہ نہیں، اس میں میرے ایمان کی ترقی ہے۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ تو یہاں تک بڑھ گئے، فقر ملک میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا علی مرتضیٰ نے کہ جس مومن کی نماز میں وسوسہ کبھی بھی نہ آئے، یہ یہودی کی اور نصارہ کی نماز ہے، یہ یہود و نصارہ کی نماز ہے، ان میں رہبانیت ہے، ان میں تبتل ہے، شادی نہ کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ، کاروبار نہ کرو، لیکن ہم نے تو شادیاں بھی کرنی ہے، شہر کے اندر رہنا، تو خیال کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا۔ اس اعتبار سے مومن کو وسوسے آتے ہیں، وسوسے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو بڑا شیطان ڈالتا ہے، شیطان وسوسے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ اس کو پسند کر لیں، تاکہ مرتکب ہو جائیں ان باتوں کی جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو میں تلاش کروں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ میں مانوں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے مضامین خوب صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ یہ قرآن بھیجا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ خطاب پیغمبر کی ذات کو ہے، یہ بحث مستقل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ خطاب کی 4 قسمیں ہیں، 11 پارے میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ خطاب کبھی پیغمبر کی ذات کو ہوتا ہے تو پیغمبر بھی مراد ہوتا ہے، امت بھی مراد ہوتی ہے۔
کبھی پیغمبر کی ذات کو خطاب ہوتا ہے، پیغمبر ہی مراد ہوتا ہے، امت والے مراد نہیں ہوتے۔ کبھی پیغمبر کی ذات کو خطاب ہوتا ہے تو پیغمبر مراد ہی نہیں ہوتا، بلکہ امت والے مراد ہوتے ہیں۔ جیسے 15 پارے میں آئے گا، اے نبی آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں، ان کو جھڑکے نہ اپنا کریں۔ تو سرکار کے تو والدین تھے ہی نہیں جب یہ وحی نازل ہوئی، تو خطاب پیغمبر کی ذات ہے، مراد ہی ہے۔ اور چوتھا خطاب یہ ہے جو 88 مقامات پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، اور نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا واسطہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر امت والوں کو خود خطاب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو ان آیتوں کو خاص طور پہ پکڑ لو کہ اللہ نے تمہیں مخاطب بنایا، اور مخاطب بنا کے اے ایمان والو میری یہ بات مانو، تو ان حکموں کو تم پکڑ لو۔ تو ایک خطاب مومنین کو ہو گیا، پیغمبر کو ہوا، پیغمبر ہی مراد، پیغمبر بھی مراد، یا پیغمبر مراد ہی نہیں امت والے مراد ہیں۔ یہ 4 قسمیں اشارہ 11 پارے کے اندر بھی آئیں گی، اس مقام پر یہ ذکر ہے۔ تو بہرحال تو مطلب کہ یہ تو ذکر اس مقام پر کیا آ رہا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے مطلب کہ واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے یہ کتاب کامل ہے کہ اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ میں نے جو کل وہ قید لگائی تھی نا، وہ یہ کہ اللہ اگر خود بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کے کلام کو بدلنے والا۔ تو ایک دفعہ وہ میرٹھ میں نوچندی کا ہر سال میں نوچندی میں وہاں مناظرہ ہوا کرتا تھا، تو سارے مذہب والے مسلمان، عیسائی، یہودی اور ہندو، سکھ وغیرہ سارے آ جاتے تھے، وہاں مناظرے ہوتے تھے۔ تو وہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عیسائی سے مباحثہ ہو گیا۔ جب مباحثہ ہوا تو کہنے لگے جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ تورات منسوخ ہے یا انجیل منسوخ ہے؟ انجیل تو کوئی منسوخ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے 11 پارے میں لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں۔ تو جب تبدیلی نہیں تو انجیل میں تبدیلی نہیں تو منسوخ نہیں، تو آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ الگ بات ہے کہ کلمات کا معنی قرآن مجید میں 4 معنی میں آتا ہے، اور ایک معنی ہے اللہ کی صفتیں، اللہ کے وعدے اور وعیدیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا نا میں ان کو جنت دوں گا، یہ کام کریں گے جنت دوں گا، اور جو کفر کرے گا شرک کرے گا میں جہنم میں ڈالوں گا، ان کے وعدوں میں تبدیلی نہیں، یہ معنی ہے۔ تو کلمات کا معنی باتیں نہیں، لیکن بالفرض تمہاری بات بھی لے لی جائے تو فرمایا کہ قرآن مجید صرف کلام اللہ ہے، اور آسمانی کتابیں کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں۔ کلام وہ ہے کہ اللہ کلام فرمائیں اور پھر وہ بات بنے، تو کلام اللہ صرف قرآن مجید ہے۔ جو نجمن آیا اللہ کہتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم تلاوت کریں گے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرات کر چکے اے میرے حبیب پھر آپ قرات کریں، جلدی نہ کریں کہ قرآن یاد ہی رہے گا۔ تو اور آسمانی کتابیں کتاب کے رنگ میں آئی، قرآن مجید کلام کے رنگ میں آیا، تو کلام اللہ میں تبدیلی نہیں، کلمات اللہ کلام اللہ میں نہیں، وہ صرف قرآن مجید ہے وہ نہیں۔ تو حضرت نے یہ بحث کی، تو ان میں نسخ نہیں، ان میں کلمات اللہ، لیکن اللہ اگر تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ نسخ پروردگار عالم کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ لفظ دیکھو نا کتنا واضح، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے کلام کا کوئی مبدل نہیں، کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ اگر خود چاہیں، اور وہ خوب سن رہے ہیں خوب جان رہے ہیں، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ تو دنیا میں زیادہ لوگ عالم ہیں یا جاہل ہیں، زیادہ نیک ہیں یا بدعمالیاں کرنے والے ہیں؟ تو اگر ووٹنگ کا یہ نظام، جو ووٹنگ کا نظام ہم چلاتے ہیں، اگر یہی چلے گا تو اللہ خود کہتے ہیں اکثر ان کے جاہل ہے۔ تو اکثریت کا اعتبار کرنا ہے تو بڑے سے بڑا عالم بھی اور بڑے سے بڑی ہستی بھی اور ایک عام
دونوں کا ووٹ برابر ہے تو جاہل زیادہ ہوں گے تو اکثریت ان کی ہوگی تو حکومت، یہ تو بالکل عقل کے خلاف بات ہے نا۔ اس لیے اہل عقل جمع ہوں، ان کی شورا بنے اور ان میں سے انتخاب کیا جائے، مطلب کہ کس کا انتخاب کرنا ہے یہ بات عقل میں آتی ہے، لیکن ہر ایک کا ووٹ برابر ہو تو قرآن کہتا ہے اکثر جاہل، اور لفظ بڑا عجیب ہے، اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی تو اے میرے حبیب یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے، یہ آپ کو بھی کیا کریں گے، یہ لفظ کتنا عجیب ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، اور ظاہر بات ہے آپ تو اللہ کی راہ سے بے راہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ معصوم ہیں، لیکن اگر پیروی کریں گے تو یہ ہوگا، اور یہ ہوگا تو محال ہوگا، اور جو محال کو مستلزم ہے وہ محال ہوگا، اس لیے پیروی کرنا محال ہوگا۔ یہ مضمون پہلے بھی 2 دفعے پہلے آ چکا ہے، اور یہ بالکل قیاسی باتیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ تو زن کے معنی ہے بے اصل خیالات، اور ہم کہا کرتے ہیں نا کہ قرآن مجید تو قطعی ہے، اور حدیثوں میں جو حدیثیں متواتر نہیں وہ ضمنی ہے، تو اکثر حدیثیں ان کو ہم کہتے ہیں ضمنی ہے، کہتے دیکھو خود قرآن کہتا ہے یہ زن کی پیروی کرتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، اور زن کی پیروی کرنے والے اچھے نہیں، اور خود مانتے ہیں کہ حدیثیں ضمنی ہیں یہ قطعی نہیں قرآن مجید کی طرح، پھر بھی یہ زن کی پیروی کرتے ہیں اور حدیثوں کو مانتے ہیں۔ تو جواب یہ کہ زن کے 4 معنی آتے ہیں، زن کے 4 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی زن کا یقین کا بھی آتا ہے، جیسا تیسرے پارے کے آخری رکوع میں یہ بحث کر چکا ہوں کہ جن کا گمان یہ ہے یہ ظنون کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت قائم ہوگی، تو قیامت قائم ہونے میں خیال ہے یہ یقین ہے، اگر خیال کرے تو ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اور زن کا اکثر معنی ہے یعنی یقین نمبر 2، جسے کہتے ہیں ظن غالب، جسے کیا کہتے ہیں، تو حدیث کو جو زن کہا جاتا ہے ظن غالب کے معنی میں، اور جس کی نفی کی جاتی ہے وہ اٹ کر پچو، یعنی ویسے مطلب کے خیالات ان کی، تو زن کے معنی مطلق خیالات ہیں، ان کی پیروی کی نفی ہے، اور جو ظن غالب کے معنی میں ہے جیسے حدیثیں ہیں ان کی پیروی ضروری ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اور بالکل یہ قیاسی باتیں کرتے ہیں بال یقین، آپ طرف ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں خاص احکام میں سو جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، ظاہر بات ہے کہ جانور کس نے پیدا کیا، اللہ نے، تو اللہ کا یہ اصل میں انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا، عجیب بات ہے کہ جو جانور اپنے طور پہ مر جائے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ نے مارا، لیکن جس کو یہ خود ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے مارتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو حلال ہو گیا جس کو ہم نے مارا، اور جس کو اللہ نے مارا اسے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا، تو دیکھو یہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا اونچا برہر دیتے ہیں، یعنی یہ معنی اس مقام پر لیتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جب جانور دیا تو انہی کے نام پر یہ نکلے گا، انہی کے نام پر جس نے جان دی اسی کے لیے اس کی جان نکلے گی، تو جانور حلال ہوگا، تو اس پر بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جوڑ ہی کوئی نہیں، تو آپ کہیں جی اللہ بڑے رحمان الرحیم ہے اور چھری آپ سے لائیں پھر اللہ بڑے رحمان الرحیم، تو بات بنتی نہیں، اس لیے یہاں کیا کہا جائے گا، سبحان اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر چھری چلائی جائے گی، دوبارہ اللہ کا نام لیا جائے گا، یہ عمدن جان بوجھ کر کے نماز اور یہ نام کو ترک کر دے تو جانور حرام ہو گیا، لیکن بھولے سے اگر رہ جائے تو امام مالک بھی، امام ابو حنیفہ بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں بھولے سے رہ گیا تو وہ جانور حلال ہے۔ بہرحال بال یقین آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں سو جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تم کو کون سا عمل اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل مکی صورتوں میں بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت
ضرورت اگر پڑ جائے تو وہ حرام جانور بھی، خنزیر بھی اگر جان نکل رہی ہو تو اتنی مقدار میں کھانا کہ جان بچ جائے، شریعت اجازت دیتی ہے، تو یہ حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس سے کوئی شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، اللہ ہم سے چھڑائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی دے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے۔ ظاہری گناہ بھی ہم چھوڑ دیں، اور دل کے اندر کے تکبر ہے، حسد ہے، مال کی محبت ہے، جاہ ہے، کینے ہیں، عداوت ہے، بغیر شرک ہے، بدعت ہے، یہ جتنے گناہ ہے دل کی گندگی ہے، اللہ ان سے ہمارے دل کو مزکا، مصفا اور مجلہ اپنے فضل سے بنائے۔ اور ظاہری گناہ جو ہے، اب شرابیں پی رہا ہے یا نمازیں چھوڑ رہا ہے اور کام کر، اللہ دونوں گناہ چھوڑے، اور تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے چھڑا دو۔ اس لیے کہ ہم شیطان اور نفس کا ہم ہاری مانتے ہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دیں، باطنی بھی چھوڑیں، ہم بالکل تیار ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے، لیکن اللہ کی مقابلہ بڑا مشکل ہے کہ اللہ آپ ہماری مدد کریں، اپنے فضل سے ہمیں چھڑوا دیں، انشاءاللہ اللہ پھر کرم فرمائے گی۔ تو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو یہ امام صاحب نے کہا کہ عمدن، اور بلا شبہ یہ گناہ کی بات ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑے کریں اور تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو، تو یقیناً اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سجدے میں غالباً سرکار گئے تو آپ پر نجاست یا اوجری وغیرہ یہ لا کر کے ڈال دی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو جب وہ شکار سے آئے تو شکار سے آ کر کے پتہ چلا کہ یہ ہوا، تو مطلب میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غصے میں آ کر مطلب کہ ابو جہل کی انہوں نے پٹائی کی اور مطلب کہ مارا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو دولت ایمان سے بھی سرفراز فرما دیا۔ تو اس کا ذکر فرماتے ہیں ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی کافر تھا، کافر تو مردہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو زندہ بنا دیا، اس کو ہم نے زندہ بنایا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا تو اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کی یہ حالت ہو کہ وہ اندھیروں میں سے، تاریکیوں میں سے ان سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال مستحسن اچھے معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا۔ یہ جو متکبر مالدار وغیرہ ہوتے ہیں نا تو زیادہ جرم یہی کرتے ہیں، ان کو رئیسوں کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں، اور وہ لوگ اپنے ساتھ ہی شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی چیز نہ دی جائے۔ اب دیکھو نا کتنا تکبر ہے، اس کا معنی کہ ہم جب تک ہم بھی نبی نہ بنے، ہم تو اللہ کا نام لائے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، کتنا تکبر ہے۔ ہم کو بھی ایسی چیز نہ دی جائے تو اللہ کے رسولوں کی دی جاتی ہے، ما اوتی رسول اللہ، دیکھو نا دو اللہ اکٹھی آ گئے، ما اوتی رسول اللہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں اللہ کے درمیان میں جو اسم اعظم ہے نا، ان کے درمیان میں اگر کوئی دعا مانگے، جیسے میں کہوں ما اوتی رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ اعلم، تو بیچ میں دعا مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے۔ اپنے نام کی کہتے ہیں نام اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ کس کو نبوت ملنی چاہیے، جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے خدا کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور سزائے سخت ان
کی شرارتوں کے مقابلے میں۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ رستہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اسی کو چاہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ رستے میں پڑھوں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو گہرا رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ، بہت تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہو اور چڑھ نہ سکتا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا رہتا ہے، جیسے پہلے پارے کے تیسرے رکوع میں آیا تھا نا، جس کو اللہ چاہے یہدی ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے، اور وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقوں کو، یعنی جو گمراہی چاہے گا اسے گمراہی کی طرف جانے دیں گے۔ گمراہ کرتے کا معنی کیا ہے کہ گمراہی کی طرف جانے دیں گے، اور جو ہدایت چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ہدایت کی طرف جانے دیں گے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کریں گے، فرمائیں گے اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں بڑا حصہ لیا کہ اپنی پوجا کرواتے رہے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے پر فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑو گے، دوزخ میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر خدائی کو منظور ہو نکالنا تو وہ اور چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نکالیں گے تو نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جہنم سے نکلیں گے، لیکن اللہ اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا نہیں؟ نکال سکتا ہے، پر نکالیں گے تو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا میں نے ان کو نہیں نکالنا، یہ چاہیں کہ نکلنا پر میں نے نہیں نکالنا۔ تو جب اللہ فرما چکے ہیں اللہ کا کلام غلط ہوگا، اللہ کا کلام غلط ہونا تو محال ہے، اس لیے جہنم سے ان کا نکلنا محال ہے۔ لیکن یہ مانا نہ سمجھو کہ اللہ میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ ان کو نکال نہ سکے، نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں پر نکالیں گے۔ اچھا میرے اندر طاقت ہے یا نہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے؟ میرے اندر طاقت ہے نا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یعنی کہ قرآن ہے سامنے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں یعنی کہ میرے سامنے نہیں، یعنی جھوٹ بولوں، کہتا ہوں کہ میرے کہہ تو سکتا ہوں نا کہ میرے سامنے، تو یہ میرے اندر طاقت ہے یا نہیں؟ میرے اندر طاقت ہے، تو کیا اللہ میں طاقت نہیں؟ اللہ کی طاقت بھائی، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہیں گے کہ عبد الرحمان کے سامنے سمجھے کہ نہیں قرآن مجید نہیں، یہ کہیں گے تو نہیں، لیکن اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھو نا، کہہ سکنا اور چیز ہوتی ہے اور کہنا اور چیز ہوتی ہے۔ اس پر مطلب کہ علماء دیوبند کے خلاف نا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، کہتے ہیں جی خدا جھوٹ بولتا ہے، خدا جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ یہ بات ہی اور ہے، یہ بات قدرت کی جا رہی ہے۔ میں اگر بیٹھا ہوا ہوں سمجھے کہ نہیں تو اللہ پاک کو کہنے کی طاقت ہے یا نہیں کہ میں کھڑا ہوں؟ میں کہہ سکتے ہیں پر کہیں گے ہی نہیں۔ تو اس کی مثال واضح کیا آگئی کہ جہنم میں وہ جائیں گے اور نکلیں گے نہیں، لیکن اللہ اگر نکالنا چاہیں تو نکالنے کی طاقت ہے پر نکالیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرما چکے ہیں کہ جہنم سے کافروں کو میں نے کبھی بھی نہ نکالنا اور چیز ہے، نہ نکال سکنا اور چیز ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو جی، کہتے خدا جھوٹ بولتا ہے، تو مطلب کہ یہ ایسی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین سے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، ہمارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، وہی 85 کتابیں جو دیوبند میں پڑھائی جاتی ہیں وہی بریلی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارا نظام میں فتوے کی کتابیں ہیں، اور
यूं झगड़ते हैं जैसा कुफर का शुक्र है आज वो दिन आया, अल्लाह ने वो दिन दिखलाया कि बरेली उलमा ने मतलब कि इनके साथ साथ 1000 मदरसों के जो कायदीन है उन्होंने 25 उलमा ने लिख करके दे दिया, देवबंद वालों ने भी दे दिया और बरेलियों ने कि आज से हम अपने आप को देवबंदी और बरेली कहेंगे ही नहीं, अपने आप को मुसलमान कहेंगे, अहले सुन्नत वल जमात कहेंगे ये नाम। और खुदामुद्दीन में भी शाया हो गया और भी बाद रिसालों के अंदर ये मजमून शाया हो गया। अल्लाह ये मेहनत कार कर लाए कि यहाँ तक नौबत आई कि ये नाम ही नहीं रखेंगे ये नाम। तो जब ये आपस में मुआहदा हुआ ना तो मेरी तकरीर पहली जब हुई ना जामिया में तो मैंने जामिया में पहली तकरीर में आगे कहा हमारा वादा हो सका कि आज से हम देवबंदी नहीं कहेंगे, बरेलवी बरेलवी नहीं कहेगा। लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ कि मुझे आइंदा कोई देवबंदी न कहा करे, मैं अमृतसरी हूँ, मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं अमृतसरी हूँ। मैंने पहले तो मैं इनको छेड़ा करता हूँ बरेलियों को, मैं कहा करता हूँ कि मैंने तो पहली तकरीर में जाकर जो मुआहदा था ना उस मुआहदे पर मैंने ऐलान किया। क्या तुम में से भी कोई ऐसा है जिसने अपने मजमे में ये ऐलान किया हो कि आज से मुझे बरेलवी न कहना? दस्तखत तो कर दी है लेकिन ऐलान किया तुमने ये हिम्मत ने की। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की, मैंने कभी मैं अमृतसरी हूँ और मुझे देवबंदी आइंदा से ना कहा करो, खुद के बाद की। और आगे फरमाते हैं मतलब कि जिनमें हमेशा हमेशा को रहेगी, अगर खुदाई को मंजूर हो तो दूसरी बात है, बेशक आप तरफ बड़ी हिकमत वाला बड़े इल्म वाला है। और इसी तरह बाज कुफार को बाज के करीब हम रखेंगे, बाज कुफार को उनके अमाल की वजह से। कहते हैं ऐ जमात जिन्नात की और इंसानों की, क्या तुम्हारे पास तुम ही में के पैगम्बर नहीं आए थे जो तुम्हारे अंदर ही रहते थे? अब ये नहीं कि जिन्नों में से कोई पैगम्बर आया, पैगम्बर जिन हो ये माना नहीं, मुराद है जिन पैगम्बर तो हमेशा इंसान हुआ। क्या तुम्हारे पास तुम ही में से ये पैगम्बर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते थे और तुमको इस आज के दिन की खबर दिया करते थे? और सब अर्ज करेंगे हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनियावी जिंदगानी ने भूल में डाल रखा है और ये लोग इकरार करेंगे कि वो काफिर थे। ये इस वजह से है कि आप तरफ किसी बस्ती वालों को कुफर की वजह से ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि उस बस्ती के रहने वाले बेखबर हो। पहले नबी जाएगा या नबी का नुमाइंदा जाएगा, जाकर के पहले हक बात बतलाएगा तो दलाइल से बतलाएगा, फिर अगर वो इनकार करेंगे फिर पकड़ाएगी। और हर एक लिए दर्जे मिलेंगे उनके अमाल की वजह से और आपका रब इनके अमाल से बेखबर नहीं। और आपका रब कहते आपका रब बिल्कुल गनी है और बड़ी रहमत वाला है, बड़ी। अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे। जैसा तुमको एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया, जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो बेशक आने वाली चीज है और तुम आजिज नहीं कर सकते। क्या आप ये फरमा दीजिए ऐ मेरी कौम तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। तो अब जल्दी तुमको मालूम हुआ जाता है कि इस आलम का अंजाम कार किसके लिए नफामंद होगा। ये यकीनी बात है कि हक तलफी करने वाले यानी जालिम लोगों को कभी भी कामयाबी नसीब नहीं होगी। और आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं इन लोगों ने उनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया है और बज़ा में खुद कहते हैं कि ये तो अल्लाह का है। हजरत अली रहमा ने इस मकाम पर ये तफसील बयान की है। इनकी रस्मों का जिक्र करते हुए 7 और 8 और 9 और 9 और 10 रस्मों का जिक्र किया है। इसको जरा सुन ले ताकि आयतें समझ में आ जाए। और आगे फरमाते हैं ये जिक्र आता है, कहते हैं ऊपर मुशरिकीन की जहालत एतकादिया शिरकिया कुफरिया का बयान था। आगे इनके बाद जहालात अमलिया का जिनका मंशा नीर शिरक और कुफर का बयान है। जिन उमूर का यहाँ बयान वो चंद रस्में थी। अव्वल क्या था कि अल्लाह और कलमे से कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम का निकाल के कुछ बुतों और जिन्नात के नाम का, फिर अगर इत्तेफाक से अल्लाह के हिस्से में से कुछ बुतों के हिस्से में मिल जाता तो उसको मिला रहने देते और अक्स में इसको निकाल कर फिर बुतों के हिस्से में मिला देते और बहाने ही करते कि अल्लाह ताला तो गनी है, उसका हिस्सा कम हो जाने से
اس کا کوئی ضرر نہیں، اور شرکا معبود جو کہ محتاج ہے ان کا ایسا نہ گھٹنا چاہیے۔ دوسری رسم یہ بحیرہ اور صاحبہ جن کا دودھ بتوں کے نام پر یا جن کی ذاتیں سانڈ وغیرہ چھوڑ دے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور کہتے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، اس میں بھی بتوں کا حصہ یہ ہوا کہ عبادت ان کی تھی، اور اللہ کا حصہ یہ ہوا کہ خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے۔ تیسری رسم اپنی اولاد دختری کو بچیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ چوتھی رسم کچھ کھیت بتوں کے نام وقف کر دیتے اور کہتے کہ اس کا اصل سمجھے کہ مصرف تو مرد ہے اور عورتوں کو اس میں سے کچھ دینا ہماری ذائقے پر ہے، اگر ہماری مرضی ہو تو کچھ حصہ ان کو دے سکتے ہیں ورنہ وہ اس کا مصرف نہیں ہے۔ پانچویں رسم اسی طرح جانوروں کے باب میں بھی ان کا عمل تھا۔ چھٹی جن جانوروں کو بتوں کے نام پر مخصوص کر کے چھوڑ دیتے تھے نا ان پر سواری بار برداری کام لینا اس کو جائز نہ سمجھتے تھے۔ ساتویں رسم اور بعض صفائے مخصوص تھے جن پر کسی موقع میں بھی اللہ کا نام نہ لیتے تھے، نہ دودھ نکالتے وقت، نہ سوار ہوتے وقت، نہ ذبح کے وقت۔ آٹھویں رسم بحیرہ اور صاحبہ کی ذبح کے وقت جو بچہ پیٹ میں نکلتا اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو ذبح کر لیتے اور مردوں کے لیے حلال ہوتا اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے۔ اگر وہ بچہ جو نکلا تو مردہ ہوتا تو کہتے ہیں اس میں عورتیں بھی شریک ہیں تو سب کے لیے حلال سمجھتے۔ نویں رسم بعض چوپاؤں کے دودھ کو بھی مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے۔ دسویں رسم کہ بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حامی جن کی تشریح پہلے آ چکی ہے کہ تحریم کے حرام ہونے کے ہم ہمیشہ کے لیے قائل تھے۔ یہ سب روایات در منصور اور روح المعانی میں ہے۔ اب ترجمہ پڑھے انشاءاللہ ذہن میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی جانور پیدا کیے ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور اپنے ذہن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا پوری تصویر نکال رکھی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن اچھا بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں، تاکہ ان کے طریقے کو مضبوط کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، پر اللہ جبر تو نہیں کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے نا اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، تو ان سوا ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی میں بھی جن پر سواری یا باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور مویشی یا بازے جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، تو بازے ایسے مویشی تھے کہ سواری باربرداری وغیرہ حرام سمجھتے۔ محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جھوٹ باندھنے کی سزا دیتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اگر وہ زندہ نکلے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتے ہیں۔ بلا شبہ و حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت، جیسا قوم ربیہ مگر لڑکیاں جاہلیت ہے جی انہوں نے قتل کیا کہ توبہ توبہ توبہ، کیا یعنی انسان ہو کر یعنی زندہ درگور کر دینا توبہ۔ کہتے ہیں کہ یہ خراب پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں۔ اور وہی اللہ ایسا ہے جس نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو چھتوں پر یعنی جن کی بیلیں نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے، ان سب کا پیداوار کھاؤ جب وہ پتھر کے نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے عشر وغیرہ وہ اس کے کاٹنے کے دن دے دیا کرو، اور حد سے مت نکلو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جانوروں
جانوروں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ان میں کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ 8 قسمیں ہیں نر و مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسمیں ہیں اور نر و مادہ، اور بکری میں 2 قسمیں ہیں نر و مادہ۔ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کا ہے جی، یا اس کو جس کو تم دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ نا اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم ہے نر اور مادہ، اور گائے میں 2 قسم ہے نر اور مادہ، 8 ہو گئی۔ آپ کہیے کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں نروں کو حرام کا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ جس اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو رستہ نہیں دکھلائیں گے۔ یہ ان کا کافروں کا ایک خطیب تھا مالک ابن عوف جشمی، سمجھے کہ نہیں؟ وہ آپ ان چیزوں کا اس نے آ کر کے سرکار سے مناظرہ کیا کہ لگا آپ جن چیزوں کو حرام جو کرتے ہیں جو باپ دادا ان کو حلال کرتے ہیں، حضور نے جواب لکھا بغیر کسی دلیل کے چوپائے کو کی چند قسمیں حرام کری، حالانکہ اللہ نے 8 نر و مادہ حلال کیے ہیں۔ سمجھے کہ یہ حرمت تم یہ بتلاؤ کہ یہ نر کی طرف سے حرمت ہے یا مؤنث کی طرف سے حرمت ہے، تم یہ بتلاؤ۔ سرکار نے اتنی بات کی تو سب سے بڑا ان کا خطیب تھا نا، وہ ہکا پکا رہ گیا، جواب ہی نہ دے سکا۔ سرکار کا اتنا رو پڑا تو لوگوں نے کہا بھی اس کو تو سب سے بڑا تھا، اس کو ہوا کیا کہ آگے بات ہی نہیں کر رہا؟ تو سرکار نے ایسا تو سر فرمایا، اس کے بارے میں یہ ذکر اس مقام پر آ گیا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل سے تم لگائے، تم جو کہتے ہیں یہ حرام ہے فلاں حرام ہے، یہ نر کی طرف سے حرمت ہے یا مادہ کی طرف ہے؟ مادہ کی طرف سے پھر ان کو بھی ہونا چاہیے اور نر کی طرف اس کو بھی ہونا چاہیے۔ ایسی بات کی کہ وہ جواب ہی نہ دے سکا۔ تو ماتے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو رستہ نہ دکھلائیں گے۔ آپ کہہ دیجیے اوپر یہ تھا کہ حلال کو حرام نہ کرو، اب یہ کہ حرام کو حلال نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا یہ کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو جو کہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو جو غیر اللہ سے نامزد کر دیا گیا ہو، کہ جو شخص بےتاب ہو جائے بشرطے کہ لذت کا طالب نہ ہو، حالت اضطرار میں جان نکلنے لگی ہے تو اتنی مقدار میں خنزیر کھا لینا کہ جان بچائے، اللہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی عام طرف غفور الرحیم ہے۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، مگر وہ جو ان کی پشت پر یہ مضمون چوتھے پارے کے پہلے رکوع میں آ چکا ہے کہ مطلب کہ یہ حرمت ہے، اور باقی اور حرمتیں بھی ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا وہ یہ آ گیا، ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر چربی ہے وہ جائز ہے، یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں، اگر جھوٹا مانے تو آپ فرما دیجیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلے گا نہیں۔ اب یہ وہ بحث ہے جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ 7 پارے کے آخری رکوع میں جس کا میں ذکر کروں گا وہی آ گئی۔ یہ مشرکین یوں کہہ لیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہم ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے، تو اللہ اگر چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتے تو ہم حرام مطلب کہ ہم ایک جانور کو حرام نہ کرتے، تو اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا ہے نا،
اللہ نے چاہا تو ہم نے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 7ویں پارے کی آخری رکوع میں کیا فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے. تو خود اللہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ یہ شرک کریں. اور یہی جملہ کافر کہہ رہے ہیں، القریب کافر کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتے تو حلال کو حرام قرار نہ دیتے، تو اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا، پھر پکڑ کیوں آئے؟ اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وقال ہے، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے. تو دونوں کی بات ایک ہو گئی، دونوں کے بعد لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں کے ان کے اس کہنے کا معنی یہ تھا، ان کے کہنے کا معنی تھا کہ ہم مجبور ہیں، اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے کیا، لہذا اللہ اس میں راضی ہے. اللہ اس میں کیا ہے؟ اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا نا، تو اللہ اس میں راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا، اگر اللہ چاہتے تو شرک نہ کرتے، یعنی میں جبر کرتا ان پر، جیسے 3 پارے کے پہلے رکوع میں آیا، میں جبر کرتا تو کبھی شرک نہ کرتے، پر میں نے جبر نہیں کیا، ان کو کھلا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے جبر نہیں کیا، میں نے جبر، تو معنی یہ نکلا کہ یہ مجبور نہیں. اور ان کے اسی کلام کے کہنے کا معنی یہ نکلا ہم مجبور ہیں نا جی، اللہ نے چاہا شرک کرو تو کیا، اللہ نے چاہا حرام قرار دو تو ہم نے کیا، اس لیے ہم مجبور ہیں. اللہ نے چاہا تو اللہ اسی میں راضی ہے. اللہ اس میں کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اگر شرک کو چاہا ہے تو جنہوں نے توحید کو اختیار کیا ہے تو توحید والے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ نے جو چاہا وہ میں نے کیا. اور اللہ کا چاہنا اللہ کے رضا کی دلیل ہے، تو توحید پر بھی اللہ راضی ہو گئے. ایک آدمی کہ جی میں نے سچ بولا، اس لیے کہ اللہ نے چاہا تو میں نے سچ بولا ہے نا، اللہ اس پہ راضی ہے. اور دوسرا کہہ سکتا جی میں نے جھوٹ بولا، اللہ نے چاہا تو میں نے جھوٹ بولا. تو معنی کیا بنا؟ معنی یہ کہ ان کے چاہنے سے ان کی رضا اگر لازم آئے، مشیت سے ان کی رضا لازم آئے، تو توحید بھی حق ہوگی، شرک بھی حق ہوگا، اور سچائی بھی حق ہوگی، اور جھوٹ بھی حق ہوگا. کیونکہ اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا نا، اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، لہذا شرک پر اللہ راضی ہے. اللہ نے چاہا تو ہم نے توحید کو اختیار کیا، اللہ توحید پہ راضی ہے. تو توحید میں بھی راضی، شرک میں بھی راضی، سچ میں بھی راضی اور جھوٹ میں بھی راضی. تو ظاہر بات ہے ضدیں جمع ہوں گی، اور ضدوں کا جمع ہونا تو محال ہے. بلکہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے. مشیت اور چیز ہے، چاہنا اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے. چاہنا اور چیز ہے، رضا یہ نہیں کہ اللہ جو چاہے اس سے اللہ راضی ہے. اللہ کہتے ہیں شرک تم نے کرنا کرو، میں نے تمہیں اجازت دی ہے جی، تم نے شرک کیا تو مشیت تو ہے، پر رضا اللہ کی اس میں نہیں. رضا اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے. بہرحال یہ مشرکین یوں کہنے کو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تقدیر کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. کہ ان کی باتوں کو اگر مان لیا جائے تو سارے نبیوں کی نبوت کا انکار لازم آئے گا، سارے نبیوں کی تبلیغ کا انکار لازم آئے گا. کیونکہ ہر نبی کو یہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے کفر کیا نا، پھر نبی کا آنا ہی بیکار ہو گیا کہ اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تاکہ اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، تو سن کے معنی خیالی باتیں، اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو. آپ کہیے بس پوری حجت اللہ کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا. آپ کہیے اپنے گواہوں کو تو ذرا لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ شہادت کی سماعت نہ فرمائیں، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کی پیروی مت کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں. اصل
حرام چیز جو بچنے گئی، اصل حرام سے تو یہ بچتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ کہیے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے۔ کیا حرام فرمایا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ تو شرک حرام ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو بے ادبی حرام ہو گئی، اور اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو تو قتل حرام ہو گیا۔ ہم ان کو اور تم کو رزق دیں گے، اور بے حیائی کے کتنے طریقے ہیں ان کے پاس ہی مت جاؤ، ہاں وہ علانیہ ہو ہاں پوشیدہ ہو، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر قصاص کے طور پہ اگر قتل کیا جائے تو بندہ قانون کو حق میں نہیں لیتا، عوام یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ قتل کرے۔ اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب دیکھو نا یہاں کی آیت میں 15ویں آیت میں ذکر آئے گا، چوتھے رکوع کی پہلی آیت میں، کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے کہ کھانا کہاں سے کھلائیں گے، مطلب کہ رزق ہے لیکن ڈر ہے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں طرز اور رکھا ہے۔ اور یہاں کیا کہا ہے، اس مقام پہ ذکر آیا اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو، یعنی افلاس ہے یہ نہیں کہ ڈر ہے کہ اگر وہ پیدا ہوں گے زندہ رہیں گی تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ہمیں تو مل رہا ہے، اور یہاں یہ کہ ہمیں نہیں مل رہا، تو نفی کس کی ہو گئی، پہلے اپنی ذات کی۔ تو اللہ نے کہا ہم تم کو بھی رزق دیں گے، پہلے ان کو ذکر کیا اور ان کو بھی دیں گے، اور وہاں یہ تھا کہ رزق ہمارے لیے تو ہے لیکن ڈر ہے ان کو کہاں سے کھلائیں گے، تو اللہ نے وہاں طرز کلام کو بدل دیا کہ ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے، اور یہاں کیا کہا کہ تم کو بھی دیں گے اور سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں، اور اپنی اور یہ مطلب کہ یہ بلاغت کے انداز میں، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جس کا چوتھے پارے میں ذکر آ گیا جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ تو یتیم کا مال بھائی ہے، بس ابا کا انتقال ہو گیا تو چچا یہ تایا اس کا ولی بن گیا، تو اپنے مال کو ان کے ساتھ ملا کر کے کھانا وہ جائز ہے، لیکن مطلب کہ ناجائز حرکت نہ کرو، اور ناپ پر توڑ پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ اللہ کہتے ہیں ہم تکلیف نہیں دیتے، ایسی تکلیف نہیں دیتے کہ وہ کر ہی نہ سکے، ہم کہ بھی یہ کام کر، اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھا کرو، وہ شخص قرابت داری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ یہ دین میرا رستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس کی راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے سمجھے کہ جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ آگے ماتے ہیں کہ نبوت کوئی عجیب بات نہیں، پہلے بھی نبی آئے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفسیر ہو جائے، اور رہنمائی بھی ہے رحمت بھی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائے۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کبھی تم لوگ یوں کہنے لگے کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے گزرے نا یہود و نصارا ان پر تورات انجیل آئی، اگر ہمارے پاس بھی وہی آتی ہم ان سے پڑھ کر کے عمل کرنے والے بنتے۔ ان پر نازل ہوئی تھی یہود و نصارا پر، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، اس لیے ہمیں پکڑ نہیں ہونے چاہیے۔ یا یوں کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائے اور اس سے روکے۔ ہم ابھی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے روکنے کی وجہ سے سخت سزا دیں گے۔ یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے بعد فرشتے آئے، کوئی کہ دوسرے پارے کے 9 رقم میں مضمون آ گیا
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے ملائکہ بادلوں میں، یا ان کے بعد آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے، تو جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آپ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بڑے بڑے آخرت والے معجزے دیکھ لیے جو پہلے سے ایمان نہیں لائے تھے، اب ایمان معتبر نہیں ہوگا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، اب نیک عمل کرے تو اس کو دیکھنے کے بعد نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیجیے تو منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ تو بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو تفرقوں میں ڈال دیا، فرقوں میں ڈال دیا، اور یہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ جتلائیں گے۔ تو جو شخص نیک کام کرے گا کم از کم اس کو 10 حصے ملیں گے، اور 700 کا ذکر تیسرے پارے میں آ چکا، اور جو شخص برا کام کرے گا تو اس کو اس کے برابری سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کیا پیاری آیات ہیں، آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے، وہ ایک دین ہے مضبوط، جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جس میں ذرا کجی نہیں، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے یقین سمجھو میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، میری ہر حرکت میرے اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لو، اور مجھے اسی کا اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، انا اول المسلمین، پہلا مسلمان کون ہے؟ اور آپ فرما دیجئے کیا میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائیں گے جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا، تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو کو تم کو دے رکھی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب بڑا جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ باقی بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب جس کو اللہ نے چاہا رتبہ بلند دے دیا، اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بنایا، کسی کو کوئی رتبہ دیا، کوئی اور کیا، اللہ نے دیا، اس اعتبار سے جلنا نہیں چاہیے کہ مجھے یہ مرتبہ مل جاتا، مجھے یہ مقام مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، اللہ جانتے ہیں اسے کیا دینا چاہیے، اسے کیا، بعضوں کو امیروں کے گھر میں پیدا کیا، بعضوں کو غریبوں کے گھر میں پیدا کیا، بعضوں کو حسین بنایا، بعضوں کو بدصورت بنایا، بعضوں کو پیدائشی طور پہ اندھا بنایا، اور بعضوں کو اپاہج بنایا۔ تو اللہ ہی جانتے ہیں ان حکمتوں کو، اس میں عقل کی یا دم مارنے کے مجال۔ اور آگے سورہ آرام مکی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں وہی قیامت کا ذکر، نبوت کا ذکر، نبوت کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر، اور انکار کی وجہ ابلیس ہے ان کا ذکر۔ اور آگے نبوت کوئی عجیب بات نہیں، آخری پاؤں میں اس کے آئے گا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے اور پیغمبروں کو بھیجا، ان سب کے واقعات، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، یہ ذکر آ گیا۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونی چاہیے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے نصیحت بنا دو، ہم اس سے نفع حاصل کریں، تو لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی پیروی مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور کتنی ہستی ہیں کہ ان کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ دوپہر کے وقت وہ آرام میں تھے، تو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے وجود اس کی اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، پھر ہم
ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے. اللہ کہتے ہیں پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، امتوں سے بھی پوچھیں گے اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. تو بعض یہ حدیث کا انکار کرنے والے کہہ دیا کرتے جی ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے، ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے، حدیثوں میں ٹکراؤ آ رہا ہے تو کس حدیث کو مانے. تو ان کے لیے ہم نے پھر وہ آیتیں بھی ہم نے یاد کر رکھی ہیں کہ جن آیتوں میں بظاہر حقیقت میں تو ٹکراؤ نہیں، بظاہر ٹکراؤ ہے. ہم کہتے ہیں بھی اگر ٹکراؤ کی وجہ سے چھوڑنا پڑے گا تو پھر قرآن کو بھی چھوڑ دو. قرآن میں ان آیتوں میں ٹکراؤ، مثلا یہاں ذکر آ گیا ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور امتوں سے پوچھیں گے، تو ذکر آ گیا. اور سورہ رحمان میں کیا تھا، لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کہ کسی انسان اور جن سے کچھ نہ پوچھا جائے گا، کوئی سوال نہ کیا جائے گا. تو وہاں کہتے ہیں سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہاں کہتے ہیں رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، امتوں سے بھی سوال کیا جائے گا. تو دونوں میں ٹکراؤ آ گیا دونوں میں. تو جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان اور جنوں سے قیامت کے دن ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، یعنی اس لیے کہ ہمیں علم نہ ہو، اور علم نہ ہو ہم پوچھیں اس معنی پر ہم نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے. ہم تو پہلے سے جانتے ہیں ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اور پوچھیں گے کا معنی یہ کہ امتحان لیں گے ہم ان کا. تو پوچھنے کا معنی اور نہ پوچھنے کا معنی، اسی دونوں میں ٹکراؤ نہیں. اور آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے. اس روز وزن واقع ہونے والا ہے. اللہ ہمیں آخرت پر قبر پر ہے جی یقین نصیب فرمائے. اور دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، مطلب یہ کہ متاع الغرور ہے، ایک دھوکہ. یہ زندگی ہے ہی نہیں، زندگی اصل میں ہے ہی آخرت کی. اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دے. اللہ ہمیں، میرے بڑے بھائی جن کا میں ذکر کیا تھا نا، بھائی عبداللہ، اب انتقال سے 2 دن پہلے جب میں نیلا گنبد جامع شفیعہ میں گیا تو بیٹھے ہوئے تو چارپائی پر پاؤں نیچے لٹکائے ہوئے تھے، دونوں بازو چارپائی پر تھے، اور کہہ رہے کہ دنیا کچھ نہیں. دنیا، حالانکہ وہ تاجر تھے ہمارے بھائیوں میں، تو کہتے ہیں دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں. اس کے بعد میں سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہنے لگے خدا دی قسمیں دنیا کچھ نہیں، خدا دی قسمیں دنیا کچھ نہیں، خدا دی قسمیں دنیا کچھ نہیں. یعنی 3 مرتبہ یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جیسا اللہ نے ان کو مشاہدہ کروا دیا. اور امی کہا کرتی تھی کہ عبداللہ کا ایمان بڑا پکا ہے، ان کا نام عبداللہ تھا، کہتی تھی عبداللہ کا ایمان بڑا پکا ہے. جب نماز پڑھتا اس وقت دیکھا کرو کتنی عاجزی سے اور خشوع سے نماز پڑھتا ہے. یہ امی نے بھی ان کے بارے میں یہ گواہی دی تھی. تو بہرحال بچے کو انہوں نے یہ ذکر کیا. اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا وزن اس روز واقع ہونے والا ہے، جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا نیکی ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے. اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، پہلے زمین بنائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنایا. تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور جب زمین پہلے بن چکی، جانور بن چکے، جمادات بن چکے، نباتات بن چکے، حیوانات بن چکے، سارا جہان دنیا کا بن چکا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ اب یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام آئے تو پھر دنیا پیدا کی ہو، دنیا پہلے سے بنی ہوئی تھی. سارے جمادات، نباتات، جانور، حیوانات وغیرہ سارے پہلے موجود ہیں. تو بڑے سر ہم طرف میں کرتے تھے کہ عقل سے ایک سوال ہے. سوال یہ کہ آدم علیہ السلام یہ انسانوں کو جو بھیجا نا دنیا میں، تو دنیا تو پہلے سے بنی تھی، جانور بھی تھے، ہر ایک اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ ہمارے محتاج تو نہیں تھے، اس لیے کہ خود زندگی گزار رہے ہیں. دنیا سے پہلے سے موجود ہے. تو انسان
انسان کو پیدا کرنے کی غرض کیا ہے؟ کیا مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے؟ مخلوق تو پہلے سے پیدا ہے اور اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو یہ مخلوق کے لیے بھی نہیں۔ اور اس کے پیدائش میں اگر حکمت بھی کوئی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کام بیکار ہوگا، اور اللہ بیکار کام کرنے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ بیکار کام، حکیم مطلق بیکار کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو یقیناً اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہمارے فائدے کے لیے، اوروں کے لیے نہیں، ہم ان کے لیے تو نہیں۔ اگر اللہ کے لیے بھی ہم نہ ہوں تو بیکار ہوں گے، اور بیکار تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ بیکار کام کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی اور ہمیں اپنے لیے بنایا، ساری کائنات ہمارے لیے بنائی اور ہمیں، کہتا یہ مطلب یہاں سے نکلا عقلی طور پر۔ اور ہم نے اب دیکھو نا ذکر ہے دنیا کے پیدا ہونے کے بعد ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ہاں جی سب نے کیا مگر ابلیس نے۔ تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا تھا نا، ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہوا۔ جب حکم نہیں ہوا تو بھی سجدہ نہ کیا تو کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب ملائکہ کو حکم ہوا تو یہ جنات تو ادنا ہے، ان کو تو بطریق اولا حکم ہوا کہ تم بھی سجدہ کرو، اور اس میں واضح طور پر آج آیت میں آ گیا۔ اب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جو سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو اس سے کون امر رکاوٹ بنا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس کو کہا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، تو اور ملائکہ کو حکم تھا تو جنات بھی اس کے اندر داخل تھے۔ جب میں نے اس امر کو کہا، کہنے لگا میں سیدھی بات ہے میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنی ہے، اس لیے آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے اس کو سجدہ کروائیں، میں اونچا۔ تو اللہ کے حکم کو خلاف حکمت قرار دیا اور سجدہ نہ کیا، تو ویسے سجدہ نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا اور مانے کہ سجدہ ضروری ہے، اسے پہلے بحث آ چکی ہے، اس کو فاسق تو کہیں گے کافر، لیکن اللہ کے سجدے کو حکم کو خلاف حکمت قرار دے کہ اللہ نے جو کہا ہے یہ غلط ہے، یہ خلاف حکمت ہے، تو خلاف حکمت کہنے والا وہ کافر ہو گیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض مولوی سادے اس انداز میں کہتے دیکھو جی ابلیس کو کہا گیا سجدہ کر، اسے ایک سجدہ نہیں کیا تو کافر ہو گیا، اور ہم تو ہر روز 5 نمازیں نہیں پڑھتے، اتنے سجدے نہیں کرتے، ہم تو ابلیس سے بھی بڑے کافر ہو گئے۔ اس کا جواب میں نے دینے کے لیے اشارہ کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، آسمان میں رہ کر سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، شان، ان کی علم، رحمت میں قربان جائیں، این اس وقت میں جلال میں جب نکل جائے یہاں سے، یعنی یہ حکم دے رہے ہیں، اور این جلال کے وقت میں وہ کہتا ہے اللہ جی میری دعا قبول کرے کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھے۔ اللہ نے کہا چل تیری دعا قبول۔ تو یہ اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے نا، اور تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ یعنی پروردگار عالم متاثر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنی شان پہ رہتے ہیں، کہتا چل تیری دعا قبول، قیامت کے پورو تک زندہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی، وہ کہنے لگا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، یعنی گمراہی کے طرف جانے دیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اب دیکھو نا شیطان کے جملے پر کہ میں ان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، جب یہ نماز پڑھنے لگیں گے میں رکاوٹ بنوں گا، جب نیکی کرنے لگیں گے میں رکاوٹ بنوں گا، میں سیدھے رستے پر بیٹھوں گا جو تیری طرف جاتا ہے، میں ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی وغیرہ میں حملہ کروں گا، سیدھے رستے پر پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دانی جانب سے، ان کے بائیں جانب سے، اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اب جنت سے تو ذلیل و خوار ہو کر کے نکل، تو جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سے جہنم کو کر دوں گا، اور
اور ہم نے حکم دیا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی. اب مطلب کہ جب حکم ہوتا ہے نا کہ نکل جاؤ، اب نکل جاؤ تو مطلب کہ اس وقت میں مطلب کہ یہ بات ہوتی ہے کہ حکم دیا تو کچھ دیر کے لیے مہلت ہوتی ہے تو ٹھہر کے جائے، کہ جب وہ نکل گیا تو پھر وہاں تو تھے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے اگلی آیت کیسی ہوئی؟ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کہ جس جگہ سے چاہو دونوں آدمی کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جس سے نامناسب کام ہو جا کرتے ہیں. پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ تو ابھی جنت میں ہے، اور شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا. تو جب نکالا تو ایک دم ہی نہیں نکالا کرتے، کچھ دیر کی مہلت بھی، تو اس مہلت میں وہی تھا. اور بعض نکلنے کے بعد بھی وسوسہ ڈالنا یہ دور سے بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کراچی میں ہو اور کراچی میں ہو کر کے توجہ ڈالے اور توجہ لاہور والے پر پڑے، یہ مستقل ایک بحث ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پروردگار ان کے پردے کا بدن جو کہ ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روپ میں جی بے آبرو کر دے. اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی وجہ سے منع نہیں فرمایا مگر میں اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ، کیونکہ درخت کھاؤ گے تو فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. میں جو تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ فرشتے یا ہمیشہ زندہ رہو گے، ان دونوں کو روبرو قسم کھا لی کہ میں سچ کہتا ہوں اور یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ جیسی ذات کا کوئی نام لے کر کہ کوئی جھوٹ بول سکتا، قسم کھا سکتا ہے، جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. تو ان کی باتوں میں آ گئے، بھول ہو گئی. سو ان دونوں کو جیسا سولے پانی میں آئے گا، سو ان دونوں کو قریب سے نیچے لے آیا تو دونوں نے جو درخت کو چکھا تو دونوں کو پردے کا بدن ایک دوسرے کے روبرو ہو گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. آگے وہ ذکر آ رہا ہے بلباس التقوی، آگے اگلے رکوع میں ذکر آ رہا ہے ایک ظاہری لباس ہے اور ایک لباس کیا ہے. اور یہ بحث میں پہلے کر چکا ہوں کہ انسان روح اور جسم دونوں سے مرکب ہے. تو جب روح پاک ہوگی تو جسم پاک ہوگا، اور جب جسم پاک ہوتا ہے تو روح بھی پاک ہوتی ہے. تو مطلب کہ تیمم کا حکم آیا تو مطلب کہ تیمم کا مٹی کو ملو، تو جب مٹی کو ملی اللہ کے کہنے سے تو عاجزی آئی، اور جب عاجزی آئی تو دل پاک ہو گیا، روح پاک ہو گئی، اور جب دل پاک ہو گیا تو باطن کا اثر ظاہر پر پڑا تو ظاہر پاک ہو گیا. اسی طرح کا درخت کے قریب نہ جانا یہ بھولے سے چلے گئے. اب بھولنے کی کئی وجہ بیان کی گئی علماء کی، اس وجہ سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بھولے سے درخت کے قریب چلے گئے. اب جب گئے تو تقوی دل کا لباس نہ رہا، تقوی نہ رہا. جب تقوی نہ رہا تو لباس تقوی نہ رہا تو باطن کا لباس نہ ہوا، اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے تو ظاہری لباس اتر گیا، اور جب اتر گیا تو پتے جوڑنے لگے. یہی تشریح پہلے سے یہ آ چکی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے روبرو بے پرد ہو گئے اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. ان کے رب نے ان کو پکارا کہ میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے. شیطان کا سری دشمنوں کی بحث دوسرے بارے میں آ چکی ہے. دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے تو باقی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ بھولے تھے یا جان بوجھ کے کیا تھا؟ بولے تھے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی شان کے اعتبار سے اگر نسبت کر کے دیکھیں تو جو چیز بہتر نہ ہو شان اتنی اونچی ہے، عظمت والی ہے کہ وہ خلاف اولا چیز بھی گناہ دکھلائی دیتی ہے. اس اعتبار سے گناہ کا لفظ بولا گیا. حفتار نے یہ 16 پارے میں انشاءاللہ بحث آئے گی. حفتار نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم
بعض دوسرے بعضوں کے دشمن ہوگی، اور تمہارے واسطے زمین میں بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی کچھ دن، اور نفع حاصل کرنا ہوگا ایک وقت۔ فرمایا تم کو وہاں زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اے اولاد آدم کی، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے، اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے۔ کیا ہے موجب؟ اور یہ جو پہلے آ چکا تھا نا کہ ہم نے بیوی کو کہتے ہیں مرد اور بیوی آپس میں ہننا لباس لکم، دوسرے بارے میں کہ عورتیں مرد کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا، تو یہاں کا لباس زینت کے لیے ہوتا ہے، تو عورت کا ہونا مرد کے لیے زینت، اور عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے یہ زینت کا ذریعہ ہے۔ اور مطلب جس سے لباس مطلب کہ مخفی چیزوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد عورت کی، بیوی مرد کی راتوں کو چھپاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی تشبیہات اور ہوں گی۔ اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم کی، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت ہے کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کا پردہ کا بدن دکھلائی دینے لگے۔ اب آگے دیکھو، جنات کو اللہ نے خود بیان کیا۔ باتیں کہا کرتی تھی جن کوئی مخلوق نہیں، کہ جنگلی انسانوں کو جنات کہتے ہیں، جنگلی انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہاں کتنی وضاحت آئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ شیطان جو ہے نا، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پہ دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے، اور مطلب ایسی مخلوق ہے کہ ہمارے پاس بیٹھی ہو تو وہ تو ہمیں دیکھتی ہے پر ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو ایسی مخلوق اللہ نے خود مانا کہ سورہ جن بھی نازل ہوئی، ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرنے کو لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتلایا۔ آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا خدا کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجیے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پہ کرو کہ اس کی عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پہ تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور بعضوں پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے شیطان کو اپنا ساتھی رفیق بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے اولاد آدم کی، تو مسجد کی ہر حاضری کے وقت میں اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو، خوب کھاؤ اور پیو۔ تو کسی نے کہا تھا نا، کہتے ہیں کہ توبہ ہم تب کریں گے کباب و شراب سے، توبہ تب کریں، اللہ کہتے ہیں کھاؤ پیو، ہم کباب و شراب سے توبہ پھر کیوں کریں؟ توبہ ہم تب کریں گے کباب و شراب سے، قرآن میں جو آیا کلوا واشربوا نہ ہو۔ تو حضرت نے جواب دیا، کہا تسلیم قول آپ کا ہم تب کریں جناب جب آگے وشربو کے ولا تسرفوا نہ ہو، جب آگے وشربو کے کھاؤ پیو، اور آگے یہ بھی تو ہے نا حد سے نہ نکلو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔ تو بعد یہ مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ اشعار میں، اب دیکھو نا پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، اور آخری کون ہے؟ حضرت علی مرتضی۔ تو ابو بکر میں پہلے ہیں تو علی پہلے آ گیا، اور علی مرتضی آخری ہے تو ان کے آخر میں یہ آ گئی۔ تو کہتے ہیں ابو بکر یکسو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہیں بادشاہ سمائی، وہ پہلے ہے وہ آخری ہے۔ ابو بکر یکسو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہیں بادشاہ سمائی، الف اور یا کی طرح ان کو جانو کہ محصور ہے جس میں ساری خدائی، اور یہ تشبیہ ہے واقعی تو جگہ بھی الف اور یا نے بترتیب پائی، وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی، وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، یہ آخر خلیفہ کا۔ آپ فرما دیجیے
دیجیے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے۔ آپ یہ کہہ دیجیے کہ یہ چیزیں اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں، قیامت میں تو ہے ہی خالص مومنین کے لیے، دنیا میں بھی مومنوں کا حق ہے، دنیاوی زندگانی میں بھی خاص ہے ایمانی کے لیے ہے۔ کافر جو لیتے ہیں وہ ناجائز ہے، جب اللہ کے باقی ہیں تو اللہ کے نعمت کے حقدار ہی نہیں۔ ہم اسی سے تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا تمام فحش باتوں کو، ان میں جو علانیہ ہے وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ وہ بھی، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور اس بات سے بھی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کی تم سند نہ رکھو، دلیل نہ رکھو۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور واقعی میں ہمارا یہ جو عقیدہ ہے، یعنی تجربے سے، اور جب یہ بیٹے کا انتقال ہوا نا، اب اتنا زور سے یہ عقیدہ آیا تو کیا اللہ نے زندگی اتنی دی تھی، کیا ایک لمحہ بڑھ سکتی تھی؟ نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس نے دیا تھا وہی لے کر کے گیا نا، کوئی اور لے کے تو نہیں گیا، اور گیا بھی ہے تو عارضی طور پہ گیا، کیونکہ ہم نے بھی تو وہی جانا ہے، اصل گھر تو وہ ہے، ہم راہ گزر میں ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ مالک ہے، مالک جب چاہے اپنی چیز کو دے دے۔ اب 3-4 چیزوں کو سوچا، اتنی تسلی آئی، اتنی تسلی کہ میں حیران ہو گیا، سمجھے کہ نہیں؟ اور گھر والوں نے بہت ہی زیادہ یعنی اثر لے لیا امی کا، لیکن مجھے یہ 3-4 باتیں سوچ کر کے اللہ نے ایسی تسلی دی، اور سب سے بڑی تسلی کی وجہ یہ ہوئی کہ آخری وقت میں یعنی مسکرایا، اور مسکرایا واضح طور پر، امی سے کہا مجھے معاف کر دینا، تو مسکراتے ہوئے مطلب کہ روح اس کی پرواز کر گئی۔ تو اس پر بھی دل خوش تھا کہ جب وہ مسکراہٹ میں آ گیا، اتنی بیماریوں سے چھوٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی کی حالت کا، اور وہ ایک قدم روح تو اسی وقت مرتے ساتھ جنت میں چلی جاتی ہے، اور بدن جاتا ہے قیامت کے دن، اور روح چاہے جنت میں کنیکشن ہوتا ہے بدن سے، لیکن ایک قدم جنت کی سیریں کرے۔ تو جب وہ خوشی میں آ گیا، بیماریوں سے چھوٹ گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ فاطمہ میموریل والی سیدہ بڑی بیچاری یعنی تعلق رکھنے والی گھر میں آتی جاتی تھی، اور بڑا تعلق تھا، 5واں سال چڑھ گیا، ابھی تک قومے میں پڑی ہوئی ہے، ابھی تک توبہ یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ جب وقت آئے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے ہی اللہ تعالیٰ میں دے جائے۔ تو کہتے ہیں ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم کی، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو کہ تم ہی میں سے ہوں گے، کہ میرے احکام تم سے بیان کریں گے، تو جو شخص پرہیز رکھے اور دوسری کرے تو ان لوگوں کا نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتائیں گے ان سے تکبر کریں گے، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ ان لوگوں کے نصیب جو کچھ ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدم میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کا نسبت جو پہلے جہنم میں چلے گئے تھے نا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا تو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سبھی کے لیے دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی توقیت نہیں، تو تم بھی اپنے کردار
کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں، ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہ جائیں گے۔ ہاں ایک شرط میں جائیں گے، کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ گزر جائے۔ سوئی کے ناکے کے ہاں ایک شکل میں وہ جا سکتے ہیں کافر جنت کے اندر کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ تو مانا کیا ہوا؟ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، محال پر ایک چیز کو معلق کرنا۔ پر ہوتا ہے اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا اور یہ ہونا تو محال ہے، اس لیے جنت میں ان کا جانا بھی محال ہے۔ تو سوئی کے ناکا کے اندر سے نہ چلا جائے۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، ان کے اوپر اس کا اوڑھنا بھی ہوگا۔ اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیا، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، ایسے لوگ جنت والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا نا، جیسے علی مرتضیٰ وغیرہ عثمان بھائی، ان دلوں میں غبار تھا، ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوگی، ان کے محلات کے نیچے، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت ہم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق واقعے کے پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے منہ موڑتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف کے لوگ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے، ابھی جہنم میں گئے نہیں ہوں گے یا جنت میں گئے نہیں ہوں گے، جنت میں بعد میں جائیں گے، ابھی درمیان میں ہوں گے۔ آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، اور لوگ ہر ایک کو مطلب ان کے قیافے سے پہچان لیں گے، اللہ ان کو پہچان دے دیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کے کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے پکاریں گے، کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے گا؟ ان کو تو حکم ہو گیا، ان کو تو یوں حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ تم مغموم ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ذرا ڈال دو یا اور ہی کوئی چیز دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے، اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب کھلونا بنایا، جن کو دنیاوی زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اللہ ہمیں دنیا کے فتنے سے بچائے۔ سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کے بعد ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کر بیان کر دیا ہے، اور ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں۔ ہم دیکھا نا کتنی واضح ہے، ہم ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں قرآن سمجھ میں آتا جاتا ہے، کتنی واضح کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا
उस रोज जो लोग इसको पहले से भूले हुए थे यूं कहने लगेंगे कि बाकी हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे, सो अब क्या कोई हमारा सिफारशी है कि वो हमारी सिफारिश करते? ये क्या फिर वापस भेजे जा सकता है दुनिया में ताकि हम लोग उन अमाल के जिनको हम किया करते थे उसके खिलाफ नेक अमाल करें? बेशक इन लोगों ने अपने को खसारे में डाल दिया और ये जो जो बातें तराशते थे सब गुम हो गया। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और जमीन को 6 रोज की मिकदार में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ, छुपा देता है रात से दिन को ऐसे तौर पर कि वो शब उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो अल्लाह के लिए खास 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 है खालिक होना भी। जब खालिक वो है तो आमिर भी वही है। अल्लाह के लिए खलक भी है अमर भी है। जब खालिक हुआ तो अमर किसका चलेगा, हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। तो जब खलक उसका है तो अमर भी उसी का होगा। अल्लाह ये समझ दे दे, जब मानते हो कि खालिक अल्लाह है, सारी कायनात उसने बनाई, अल्लाह ने हमें बनाया और कानून दूसरों का चलाते हो, दूसरों के अमर को चलाते हो, जो खालिक है वही आमिर है, उसके अलावा कोई और आमिर नहीं। बड़ी खूबियों के भरे हुए हैं अल्लाह ताला जो तमाम आलम के परवरदिगार है। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो तजल्लुल जाहिर करके की भी और चुपके छुपे भी। वाकई अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करते हैं जो हद से निकल जाए, और दुनिया में बाद इसके उसकी दुरुस्ती कर दी गई। फसाद मत फैलाओ और तुम अल्लाह ताला की इबादत किया करो खुदा ताला से डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नजदीक है नेक काम करने वालों से, और वो अल्लाह ऐसा क्या शान अल्लाह की अपनी बरान रहमत से पहले हवाओं को भेजता है, वो खुश कर देती हैं। यहाँ तक जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी खुशक सरजमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। यूं ही हम मुर्दों को इसी तरह निकाल खड़ा करेंगे। तो वो कितना वादे नमूना है। मतलब कि अल्लाह ताला ने गंदम का दाना किया, अल्लाह कहते हमने उसको निकाला तो मुर्दे भी कब्र में होंगे, इसी तरह मुर्दों को हम निकालेंगे ताकि तुम समझो। और जो सरजमीन सुथरी होती है उसका पैदावार तो खुदा के हुक्म से खूब निकलता है, और जो खराब है उसका पैदावार बहुत कम निकलता है। इसी तरह दलाइल को तरह तरह से बयान करते रहते हैं उन लोगों के लिए जो कदर करते हैं। अब आगे पैगंबरों का जिक्र आ गया, तौहीद का जिक्र, रिसालत का जिक्र, उसके बाद मानने न मानने का, तरहीब का जिक्र। जिन्होंने माना उनके लिए नेमतें, जिन्होंने न माना उनके लिए अज़ाब। और नबूवत कोई अनोखी चीज नहीं बल्कि नबी आते रहे जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। अब यहाँ से नबियों के वाक़या हमने नूह को ये बारे फारे के अंदर तक चला गया सूरह यूसुफ तक। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। हर नबी ने आकर सबसे पहला ये कलमा कहा अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई शरीक, अल्लाह हमें शिरक से बचाए। मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का यानी का अंदेशा है। उनके कौम के जो आबरूदार लोग थे ना अमीर, कहने लगे हम तुमको सरी गलती में देखते हैं। उन्होंने फरमाया ऐ मेरी कौम मुझ में तो जरा भी गलती नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हारी खैरखाई करता हूँ। मैं खुदा की तरफ से उन उमूर की बातों की खबर रखता हूँ जिनकी तुमको खबर नहीं। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मारिफत जो तुम्हारी जिन्स का है, कोई नसीहत की बात आ गई और ताकि वो शख्स तुमको डराए, ताकि तुम डर जाओ, ताकि तुम पर रहम किया जाए। सो वो लोग इनकी तकजीब ही करते रहे। तो हमने नूह को और जो लोग उनके साथ किश्ती में से बचा दिया, और जिसका जिक्र पारे पारे में आ रहा है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था उनको हमने गर्क कर दिया। बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने फरमाया ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तो क्या तुम नहीं डरते? उनके कौम में जो आबरूदार अमीर लोग काफिर थे उन्होंने कहा हम तुमको कम अकली में देखते हैं, तौबा तौबा, और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में से समझते हैं। लेकिन देखो
تو نبی کو کہا تو بڑا ہی بیوقوف ہے، نبی سے کہا تو جھوٹا ہے، لیکن نبی کے حلم، بردباری اور وسعت قلبی کا اندازہ لگاؤ کہ جواب کیا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ غصے میں آ کر کے آپ سے باہر ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں تو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، یعنی انسان ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈھیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ سو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور لوگ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہوں گے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا بس اب تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی جاتا ہے، یا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے حال یہ ہے کہ ان کے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے، نشانی معجزہ اللہ کی، یہ تمہارے لیے دلیل ہے۔ تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھیرا کرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ ہی مت لگانا، کبھی تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آگ کے بعد آباد کیا، تم کو زمین پر رہنے کو ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، کیونکہ عمریں ان کی بڑی لمبی تھی نا تو پہاڑوں میں مکان بناتے تھے۔ سو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ جن کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا واقع میں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز کا یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں، اور اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ کہنے لگے اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے نا اس کو منگوائیے، اگر آپ پیغمبر ہیں فوراً آپ پکڑا ان کو زرگلانے تو اپنے گھر میں اوندے اوندے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر کے چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم، یہ سارے مر چکے تھے یا زندہ تھے؟ عذاب سے مر چکے تھے نا۔ مرنے کے بعد ان کی طرف منہ موڑا جب وہ مرے ہوئے تھے، یعنی کہا اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے اگر نہیں سنتے تو ان کو خطاب کرنا یا قوم میں، جیسے نویں پارے کے پہلے رکوع میں بھی آ رہا ہے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ جب 70 آدمی کافروں کے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو سرکار وہاں پہنچے، کہا اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ میں نبی تھا، دعویٰ کرتا سچا تھا، تم نے انکار کیا، اب تو پتہ چل گیا نا۔ تو سیدنا عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے نبی، ان مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے بھی زیادہ۔ اب اتنی بات ہے کہ جواب نہیں دیتے، اس قسم کے دلائل ہیں۔ تو تم مردوں کے ساتھ شامت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حدی سے گزر گئے اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب
میں رہ گئے تھے اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا می برسایا پتھروں کا، تو دیکھ تو صحیح مجرموں کا انجام کیسا ہوگا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پہنچ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور ہوئے زمین میں بعد اس کی اصلاح کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے ایک نفع مند ہے اگر تم تصدیق کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ تعالی نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اگر تم میں سے بعضے اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لائے ہیں اور بعضے ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کیے دیتے ہیں، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ دعا فرمائے الحمدللہ۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرماؤ، اس قرآن پاک کا صدقہ اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو، اللہ جی ہمیں گناہ فرما دو، مصفا مجلہ بنا۔ یا اللہ اس قرآن پاک کا نظام ہمارے ہر شعبہ زندگی میں یا اللہ نافذ فرما دو۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی امت کے لیے مانگی ساری امت کو اور ہم پاکستان والوں کو بھی دے دو، جن شروں سے پناہ پکڑی اس سے یا اللہ ہمیں بچا دو، پوری امت کو بچا دو۔ اور اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا، بیماریاں پریشانیاں سب بیماریاں دور، سب پریشانیاں دور، آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔